مدت ہو گئی میری قوم کو یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے، وقت حسین کے نام کا، پیسہ حسین کے نام پہ۔ مجلس شروع ہوتی ہے، شام کو مجلس کے بعد کوئی بھی عزادار یہ سوچ کے مجلس سے نہیں نکلتا کہ آج میرا وقت ضائع ہوا، آج میں سارا دن بیٹھا رہا مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ وہ سارا دن بھوکا بھی بیٹھا رہے وہ رزق ولایت سے سیراب ہو کے جاتا ہے، وہ پیاسا بھی بیٹھا رہے لیکن وہ محبت حسین سے سیراب ہو کے جاتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور شام کے وقت بانی مجلس جو سارا دن خرچ کرتا ہے اور پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، ایک ایک بندے کے سامنے منت کرتا ہے کہ لنگر کیجئے گا، پانی پیجئے گا، کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجئے گا، شام کے وقت وہ بانی مجلس بھی پریشان نہیں ہوتا بلکہ اگلے سال کے انتظار میں ہوتا ہے، اسے اگلے سال کا پھر انتظار لگ جاتا ہے، اگلے سال میں پھر میری مجلس ہوگی، پھر یہی رونق ہوگی، پھر یہی عزادار آئیں گے، پھر ممبر سجے گا، پھر دربار حسین سجایا جائے گا۔ میری قوم کے اس عزاداری سے دشمن عزا کو اتنی تکلیف ہے، مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، لوگوں کو ہماری اذانوں سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو ہماری نمازوں سے تکلیف نہیں ہے، ہمارا روزے کا وقت 10 منٹ لیٹ ہے، لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو صرف تکلیف ہے تو تیرے ماتم شبیر سے ہے، لوگوں کو صرف گلہ ہے تو مجلس حسین سے ہے۔ کبھی کہیں درخواست دی جاتی ہے، کبھی کہیں درخواست دی جاتی ہے، یہاں مجلس نہیں ہونی چاہیے، اس مجلس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے جلوس نہیں گزرنا چاہیے، ادھر سے جلوس نہیں گزرنا چاہیے، لوگ پریشان ہے مجلس حسین سے۔ آؤ ہم سے پوچھو کہ مجلس حسین تمہیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ جو بول سکتا ہے وہ تائید فرما۔ بسم اللہ صاحب۔ حسین نے کربلا میں آ کے فطرت کو تبدیل کر دیا۔ دعا فرمائیں گے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے قانون اور تھے، 10 محرم 61 ہجری کے بعد قانون اور ہو۔ 10 محرم سے پہلے قانون تھا، زیادہ جیتتے تھے تھوڑے ہارتے تھے۔ 10 محرم سے پہلے اصول تھا، اکثریت غلبہ کرتی تھی اقلیت۔ 10 محرم سے پہلے اصول تھا، تلواریں بلند ہوتی تھی، گردنیں کٹتی تھی، نیزے چڑھتے تھے اور سینے چھلنی ہوتے تھے۔ حسین نے 10 محرم کو جنگوں کے اصول بدلے، حسین نے 10 محرم کے بعد نئے اصول کی بنیاد رکھی، زیادہ ہاریں گے تھوڑے جیتیں گے۔ جو بندہ چپ ہے اس کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا، حسین نے فطرت بدل دی، پیاس جیتے گی اور دریا ہارے گا، تلواریں کٹیں گی اور گردنیں نیزوں کی نوک پہ بولے گی۔ حسین نے قانون بدل دیا، یزید 9 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا کہ شاید اکثریت جیت جائے گی، یزید 9 لاکھ لے کے آ گیا، حسین 72 لے کے آ گیا۔ اس 9 لاکھ کے پاس گھوڑے تیر تلواریں، یہاں 72 کے پاس خالیات آ گئے۔ وہ 9 لاکھ لے کے آیا تھا اور 9 لاکھ کا 9 لاکھ یزید سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم جیت کے آئیں گے، ہم زندہ بچ کے آئیں گے۔ یہاں 72 حسین کے قدموں میں بیٹھ کے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، ہم یہاں مر کے جانا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے زندہ نہیں جانا چاہتے۔ وہاں لشکر اٹھائے جا رہے تھے اور یہاں چراغ بجھا کے بھیجا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا۔ اور تاریخ نے یہ منظر لکھ دیا کہ جب واقعہ کربلا کو لکھا گیا تو پھر ہر ایک مورخ نے لکھا، ہر ایک مورخ کی قلم نے لکھا کہ واقعہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، حسین نے اس طرح سے جنگ کے اصول کو پلٹ کے رکھ دیا کہ ادھر سے حسین کا اکبر آیا، ادھر سے 5000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین نے غازی بھیجا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین نے قاسم بھیجا، ادھر سے 3,000 بھاگ گیا۔ یہ تاریخ نے لکھا کہ لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ 72 میں بسم اللہ حسین نے اصول بدلے۔ توجہ پوری صاحبان، میں صرف حسین پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین ذات نہیں، حسین ادارہ ہے، حسین فرد نہیں، حسین نظریہ ہے۔
حسین صرف ایک شخص نہیں، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک شعور ہے۔ میں کبھی بھی حسین کی عمارت زمانے کو نہیں سناؤں گا کتنا امیر تھا، اس لیے کہ حسین کی امیری زمانے کے سامنے قبلہ ملک صاحب پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے ہیں۔ کوئی سخی اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا، کوئی بادشاہ اتنی روٹی نہیں کھلاتا جتنی حسین کھلاتا۔ جو چپ بیٹھے ان کے لیے اگلی سطر کہنے لگا ہوں، پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں، جتنے حسین کے نوکر ہیں۔ یہ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اس نے تسلی کروا دی ہے، یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں یہ حسین کی نوکری میں ہے، یہ تنخواہ رزق کی صورت میں حسین سے لیتے ہیں۔ انہی ہاتھوں کے لیے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین نے اتنی لشکر بنا دیا ہے، حسین کے نوکروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، حسین نے اتنا برے طریقے سے ہرایا ہے یزید کو کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ موت ڈر گئی حسین کے نوکر سے، نظریہ پڑھنے لگا، صرف فکر پڑھنے لگا۔ حسین کس نظریے کا؟ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ قاری القصائد سرکار جناب ذاکر منتظر مہدی صاحب حقیقی بھائی تشریف لے آئے، اجازت؟ اللہم صلی علی محمد۔ حسین جیت گئے، آؤ جی لسان صاحب، بسم اللہ۔ حسین جیت گئے، کیسے جیتے؟ نظریہ پڑھنے لگا۔ اب مکمل دھیان، یہ قبلہ جناب ذاکر منتظر مہدی صاحب ہیں، یہ سید زیغم شاہ صاحب ہیں۔ میں نے تعارف کروا دیا، میں نے کہا شاید ٹھیک ہوگا جی پڑھنا۔ انہوں نے یہ محبت کرتے ہیں مجلس سننے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ میرے بعد غلام جعفر تیار صاحب پڑھیں گے، ان کے بعد شہباز پاکستان جناب منتظر مہدی صاحب جی۔ میں پڑھنے دیں گے تو میں پڑھوں گا۔ حسین نظریہ کیا تھا حسین کا؟ سوچ کیا تھی جو حسین نے زمانے میں پھیلائی؟ وہ سوچ پڑھنے لگا۔ آج اتنے لوگ حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حسین ایک آئیڈیا بڑا خوبصورت دیا، حسین نے سوچ بڑی خوبصورت دی۔ وہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی؟ 26 رجب کا دربار، تخت پہ بیٹھا ہے دشمن آل محمد، حسین کھڑا ہے سامنے۔ ولید نے کہا حسین فقیر شام گیا ہے مر، بیٹا بیٹھ گیا ہے اس کا تخت پہ، اس نے لکھا ہے خط، وہ چاہتا ہے کہ تو اس کی بیعت کرے۔ حسین نے خاموش استفہامیہ لحاظ سے دوبارہ ولید کی طرف دیکھا۔ حسین نے کہا یہ تو نے مجھے خبر دی ہے، وجہ نہیں بتائی کہ مجھے کیوں بلایا، یہ تو نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ چلے میں جملہ اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں کہ بڑا یزید مر گیا ہے اور چھوٹا یزید ہے، تو نے یہ مجھے خبر دی ہے لیکن تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ حسین نے کہا بس پیغام پہنچ گیا۔ حسین واپس مڑے، جب واپس مڑے تو ولید نے کہا حسین ابن علی میں آپ کی عزت سے واقف ہوں، آپ مدینہ شہر میں بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ ابن رسول ہیں، صرف آپ اتنا بتا دیں کریں گے یا نہیں کریں گے، میں نے صرف اسے واپسی پیغام بھیجنا ہے۔ حسین نے اقرار کیا ہے یا انکار کیا ہے؟ حسین نے جاتے جاتے چہرہ ولید کی طرف نہیں کیا، تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا اسے کہہ دے مجھ جیسا
تجھ جیسے کی، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین آپ یہ بتائیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا اسے صرف اتنا لکھ دے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ یہ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا تو صرف اتنا لکھ دے، اگلا جواب وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے؟ انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ حسین نے کہا میں علی کا بیٹا، مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کرے۔ میرا بادشاہ حسین یہ جملہ بڑا وزنی ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین اب جو بھی بیعت کا انکار کرے گا وہ تو جیسا ہوگا۔ حسین نے کہا میں نے اپنے ادارے کا دروازہ کھول دیا، اب حسین داخلہ دے گا، اب حسین اپنے جیسے کرے گا، اب جو انکار کرتا جائے گا حسین اسے اپنے جیسا کرے گا۔ میرا بادشاہ حسین بڑا مشکل ہے، نبیوں میں سے بھی تیرا تقابل ڈھونڈو تو نہیں ملتا، تو نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی انکار کرے گا حسین اسے اپنے جیسا کر لے گا۔ میرا بادشاہ حسین یہ بہت بڑا اعلان ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انکار کرے اور تو جیسا ہو جائے؟ حسین کا کربلا کے میدان میں آ جانا، تپتی ہوئی 10 محرم کی صبح میں تجھے اپنا پہلا سپاہی بھیج کے منظر دکھا دوں گا، میں حر کو رضی اللہ نہیں کروں گا، حر کو بھی علیہ السلام میں ایک رات میں حر کو علیہ السلام کروں گا۔ آخری جملے کہوں، آج پوری کائنات کے مولوی کی آنکھ میں آنکھ ڈالا، حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ آج جو بندے کہتے صرف ماتم کرنے سے کچھ نہیں ملتا، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا، میں تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں۔ حر کے پاس نماز تھی، صرف نہیں سارا مجمع بیدار ہو تو میں نتیجہ دوں۔ آج بندے کہتے صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ حر کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس روزے تھے، صرف حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس لا الہ الا اللہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس محمد رسول اللہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حسین نے کربلا کی ریت پہ حر سے اصول لکھوا دیا جو قیامت تک کوئی یزید زیادہ نہیں مٹا سکتا۔ حر نے کربلا کی ریت پہ اپنے لہو سے لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے، پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں ہے، پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آخری جملہ انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کہنا چاہتا ہوں، ادھر حر نے آ کے حسین کے دروازے پہ دستک دی، حسین نے فوراً تلوار دے کے میدان میں بھیج دیا۔ میرا بادشاہ حسین میں تیرا ماتمی ہو کے ہاتھ باندھ کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، حر کی پچھلی نماز کوئی نہیں بچی، حر کا پچھلا تیر کوئی نہیں بچا، اس نے تیرے دروازے پہ سجدہ کیا، تو نے فوراً میدان میں بھیج دیا۔ میرا بادشاہ حسین ایک نماز حر کو اپنے پیچھے پڑھ لینے دے، اس کی پچھلی تو رہی کوئی نہیں۔ حسین نے کہا میں پڑھوا بھی دیتا، حر پڑھ بھی دیتا، اگر حر میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونکتے رہتے۔ حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی۔ میں حر کو میدان میں بھیج کے دنیا کو بتا رہا ہوں، حر کو حر کی نمازیں نہیں، حر کو حسین کی محبت بچا۔